انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، کیونکہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ مجھے کسوٹی پہ کسنا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں، تو کسوٹی پہ تو یہ لوگ کامیاب ہیں، تو مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا۔ جب ان کے پاس گئے تو حضرت نے پوچھا کیا، ہر اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کرتے تھے، بھائی کیوں آئے میرے پاس؟ تو شاعر تھے وہ، انہوں نے شاعر میں کہا کہ نہیں کوئی اور خواہش میں تیرے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو مٹنا ہے، کیونکہ فنا کے بعد ہی تو بقا پیدا ہوگی۔ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں، ایک گویہ تھا، بہت مشہور گویہ تھا، اس گویے کے پاس ایک آدمی سیکھنے کے لیے آیا، وہ بھی گانے والا تھا، وہ بھی گاتا تھا۔ اس نے کہا یا فلاں شخص جو ہے بڑا مشہور گویہ ہے، اس سے جا کے سیکھتا ہوں۔ وہ گیا اس گویے کے پاس جو مشہور تھا، اس نے کہا کہ صاحب مجھے گانا سکھا دیجیے، اب میں پہلے سے گاتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب میں نہیں سکھاؤں گا تمہیں۔ بہرحال اس نے بڑی اس کی درخواست کی کہ صاحب سکھا دیجیے۔ کہنا پھر ایک شرط ہے۔ انہوں نے کیا؟ کہنا 4 سال لگے گا اور 1 لاکھ روپے لوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے، 4 سال بھی لگاؤں گا، 1 لاکھ روپے بھی دوں گا۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے گانا سکھا دیجیے، آج تک کوئی گایا تو نہیں ہے، آپ سکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سکھا دوں گا۔ اب وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا یار مجھے تو بڑا ہی منع کر رہے تھے، اس کو کہا سکھا دوں گا۔ تو حضرت ٹھیک ہے، کہہ رہے 2 سال لگیں گے اور 50,000 روپے لگے گا۔ حضرت ٹھیک ہے 2 سال لگاؤں گا، 50,000 روپے دوں گا۔ اب جس نے 1 لاکھ روپے اور 4 سال لگایا ہوا تھا، یا حضرت یہ کیا، یہ تو ناانصافی ہے، اس کو تو آپ نے 2 سال میں سکھا رہے ہو، 50,000 لے رہے ہیں، مجھے آپ 4 سال لگا رہے ہیں اور 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے جو سیکھا وہ غلط تھا، پہلے اس کو مجھے مٹانا پڑے گا۔ ایک کپڑے پہ کلر چڑھ جائے، مجھے اس پہ دوسرا کلر چڑھانا ہو تو پہلے اس کلر کو کاٹنا پڑے گا۔ ایک مکان بن گیا، اس کی بنیادیں کمزور ہیں، مجھے اس بنیادوں کو بڑھانے کے لیے اس بنیادوں کو ڈھلانا پڑے گا، تو خرچہ ڈبل ہے، وقت ڈبل لگے گا۔ اسی طرح تمہارے اندر جو رنگ چڑھ گیا خرابی کا، اس کو پہلے مجھے ختم کرنا پڑے گا، اس کو مجھے 0 سے لا کر مائنس میں لانا پڑے گا۔ تو پھر تم اس کی محنت زیادہ ہے، اس کے اندر محنت کچھ بھی نہیں، وہ تو کوڑا آیا ہے، اس کو سکھاؤں گا سیکھ جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ مٹا دیجئے، یہ جو مٹنا ہے، کیونکہ ہم پہ اس دنیا کا رنگ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ جب تک یہ مٹے گا نہیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اندر تو خرابی آ چکی ہے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، مٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کس چیز کو مٹانے آئے؟ کہ دنیا کی جو ان پہ کلیکٹر چڑھ پڑا ہے، جو ان کے اوپر دنیا کا رنگ چڑھ گیا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ مقصد تو آ جاؤ۔ اب کیونکہ وہ تو بہت زیادہ علم والے تھے، نالج والے تھے، تو اب ان کی عادت جہاں بات چھیڑا وہاں بات کرنا شروع، جہاں کسی نے سوال کیا بھائی آپ تو وہ بات کرنا شروع، اور خانقاہ کے اندر بات کرنا منع تھا۔ تو اب کیا ہوا، ان کو بلایا گیا کہ بھائی آپ کو میں نے منع کیا، یہاں کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ حضرت وہ سوال کرتے ہیں، جواب کہ اگر آئندہ بات کیا تو میں آپ کو خانقاہ سے باہر کر دوں گا۔ نہیں حضرت اب بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا، کریکٹر آدمی سن رہے، یہ سب مٹانے کے طریقے دیکھو، جس کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بہت سارے راستے ہیں۔ وہ آنا چاہیں تو 1000 راستے، نہ آنا چاہیں تو عذر 1000۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی آپ نہ آنا چاہو تو 100,000 عذر ہے، لیکن جو آنا چاہتا ہے اس کو آنے کے 1000 راستے دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گوگلز آج کل کے دور کے اندر ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس سے سوال کرو کہ کافی کے فوائد بتاؤ، مجھے کافی پینے کے کیا فائدے ہیں، وہ 1000 فوائد بتائے گا آپ کو، اور آپ کا دل چاہے گا یار اتنی زبردست چیز ہے مجھے تو فوراً پینی چاہیے۔ اور اسی گوگلز کو پھر پوچھو کہ کافی کے نقصانات بتاؤ، اب وہ 1000 نقصانات بتائے ہوئے، توبہ توبہ توبہ، کافی پینا ہی نہیں چاہیے۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو گوگل ہے یہی ہمارا دماغ ہے، جب یہ بولتا ہے اس کو بتانے کے لیے تو یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ راستے ہیں،
اور جب اس سے کہو کہ اس کی نیگیٹیوٹی بتاتا ہے. اصل کیا ہے؟ اس دماغ کا جو منبع ہے وہ دل ہے، کیونکہ دل ہی حکم دیتا ہے دماغ کو. دل اگر بنے گا تو دماغ پہ وہی حکم دے گا، جس کو حضرت عارف باللہ ڈاکٹر الہی صاحب فرماتے ہیں کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل.